الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فإن شر الامور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار او كما قال علیہ التحیۃ والسلام۔ محترم سامعین کرام، آج ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے کچھ معروضات پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ آج کا جو ہمارا موضوع سخن ہے وہ ہے سر سید احمد خان کی شخصیت کے عقائد کے حوالے سے، نظریات کے حوالے سے۔ ہمارے ہاں جو اسکول کے سلیبس کے اندر اور دیگر پلیٹ فارم کے اندر جو اس شخصیت کا تعارف اور جو پہلو بیان کیا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ ایک مثبت پہلو بیان کیا جاتا ہے، لیکن تصویر کا جو دوسرا رخ ہے اس سے پردہ ہٹانے والے بہت کم ہے۔ تو آج اس حوالے سے بات کریں گے، لیکن یہاں پر میں ایک اعتراض کا اور ایک سوال کا جواب بھی دینا چاہوں گا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جو ہے کبھی کسی پر رد کرتے ہیں، کبھی کسی پر تنقید کرتے ہیں، تو کبھی کسی پر کرتے ہیں، تو یہ تو کام جو ہے یہ کوئی سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو ہے اپنے کام سے کام رکھنا چاہیے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہمارا کسی سے بھی ذاتی کوئی جھگڑا نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہمارا کسی سے، نہ کسی سے پلاٹ کا رولا ہے، نہ کسی سے پلیٹ کا رولا ہے۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ جو بندہ قرآن و سنت کی تعلیمات کو نظر انداز کرے گا اور اس سے ٹکر لینے کی کوشش کرے گا تو وہ پاش پاش ہو جائے گا۔ میں اپنے آپ کو عالم تو نہیں کہتا، لیکن کم از کم اتنا ضرور ہے کہ علماء سے ایک نسبت ہے اور ایک تعلق ہے جس کی بنیاد پر اپنی یہ ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ عوام کے سامنے اس طرح کے حقائق کو لازمی طور پر بیان کیا جائے۔ تو آج کا ٹاپک جو ہے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے بات یہ ہے کہ اس شخصیت کو ہماری کتابوں کے اندر کتنا گھسایا گیا ہے، اور بدقسمتی سے اس کو اس مسلمانوں کا لیڈر بھی تصور کیا جا رہا ہے۔ بالخصوص جب یہ نوٹ پر اس بابا کی تصویر آئی تو لوگوں نے سمجھا کہ واقعی یہ قوم کا ہیرو ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جس کی تصویر بابا قائد اعظم کے ساتھ آ گئی، علامہ اقبال کے ساتھ آ گئی ایک نوٹ پر، پاکستان کی کرنسی کے اوپر، تو لوگ واقعی سمجھنے لگے کہ یہ کوئی چیز ہے، اور دینی اعتبار سے بھی سمجھا جاتا ہے کہ بڑا کام کیا ہے۔ میرے پاس مطالعہ پاکستان کی کتاب ہے، کلاس 9 میں جو پڑھائی جاتی ہے، اس کے اندر جو ہے سر سید احمد خان کا تذکرہ ہے کہ مسلمانوں اور حکومت کے درمیان، انگریزوں کے درمیان جو ہے انہوں نے اعتماد بحال کیا۔ پھر یہ لکھا ہوا ہے کہ مسلمانوں کو سیاست سے روکا۔ پھر آگے لکھا ہے کہ اسکول کے اندر جو انہوں نے ایک اسکول بنایا اور پھر جو ہے وہ علی گڑھ یونیورسٹی بن گئی۔ یہ ان کی خدمات کے طور پر ان کا ذکر اس کے اندر موجود ہے۔ اسی طرح یہ میرے پاس کلاس 8 کی جو کتاب ہے تاریخ، اس کے اندر بھی اس کا ذکر موجود ہے، اس شخصیت کا، اور پورا ایک باب باندھا ہوا انہوں نے، ہر اعتبار سے انہوں نے گفتگو کی ہے، تعلیمی اعتبار سے بھی اور مذہب کے اعتبار سے بھی۔ لیکن میں جو اس کتاب کے اندر پڑھ رہا تھا وہ آپ کو سنانے لگا ہوں۔ کہتے ہیں کہ سر سید احمد خان کی بھرپور کوشش رہی کہ ہندو اور مسلمانوں میں باہم اتحاد ہو اور دونوں قومیں مل کر بر صغیر کی ترقی کے لیے آگے بڑھیں، مگر ہندو کی تنگ نظری، خود غرضی اور مسلم دشمنی کی وجہ سے آپ ہندو مسلم دوستی کے مشن میں کامیاب نہ ہو سکے۔ یعنی یہ حضرت صاحب چاہتے تھے کہ مسلمان اور ہندو آپس میں ایک قوم ہے اور ان کی دوستی ہونی چاہیے، لیکن خدا کے فضل سے یہ کامیاب نہ ہو سکے۔ اب ناظرین، یہ وہی مشن ہے جو مسٹر گاندھی کا مشن تھا، جو اس کا نظریہ تھا، کہ جو اس نے قائد اعظم کو بھی پیش کیا اور بڑی کوشش کی کہ وہ اس پر ایگری ہو جائیں، لیکن اللہ کے فضل سے قائد اعظم محمد علی جناح نے فی الفور اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا۔ اب یہ کلاس 9 کی جو میرے پاس کتاب ہے، اس کتاب کے اندر جو ہے لکھا ہوا ہے کہ سر سید احمد خان کے بے شمار احسانات ہیں جو ہماری قوم پر اس نے کیے ہیں۔ کہتے ہیں ایک بڑے مصلح اور معمار قوم ہونے کے علاوہ اعلیٰ درجے کے مصنف بھی تھے۔ آگے چل کر لکھتے ہیں ان کی اہم تصانیف میں آثار و سنادید، رسالہ اسباب بغاوت ہند، تبیین الکلام، خطبات احمدیہ اور تفسیر قرآن شامل ہے۔ اب یہ ذکر کرنے کی کیا حاجت تھی کہ یہ تفسیر قرآن جو خاص کر جس کی بات اور خطبات احمدیہ کی جو زہر اس کے اندر اگلا ہوا ہے، ناظرین میں آپ کو پیش کروں گا آگے چل کر۔
اب اس کتاب کے اندر تو انہوں نے مذہب کو بھی شامل کیا ہوا ہے کہ دین کی بڑی خدمت کی ہے، اور پچھلی کتاب کے اندر میں نے آپ کو بیان کیا کہ اس نے ایک اسکول بنایا، پھر وہ یونیورسٹی بن گئی۔ اگر اس کی بات کی جائے اور اس حوالے سے اس کو لیڈر تسلیم کیا جائے، ہیرو مانا جائے اور بڑا کارنامہ سر انجام دینے والا قرار دیا جائے، تو خدا کے بندو، کیا آپ نے حدیث نہیں سنی بخاری شریف کی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ، کہ اگر اللہ اس دین کا کام لینا چاہے تو کسی فاجر اور کافر آدمی سے بھی لے سکتا ہے دین کا کام۔ جناب یہ تو پھر دنیا رہ گئی ہے، دین کا کام بھی اگر اللہ لینا چاہے تو کسی کافر سے لے سکتا ہے، یہ تو پھر دنیا ہے۔ تو لہٰذا اس چیز کو دیکھ کر متاثر ہونے کی حاجت نہیں ہے۔ اصل جو میرٹ ہے وہ ہے ایمان، وہ ہے عقیدہ، وہ ہے لوگوں کو وہ کس چیز کی تعلیم دے رہا ہے۔ باقی دین کی کوئی خدمت انہوں نے کوئی نہیں کی ہے۔ آگے چل کر جو بیڑا غرق کرنے کی ناکام کوشش کی ہے انشاءاللہ میں بیان کرتا ہوں تو آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ اصل معاملات کیا ہیں۔ پھر لوگ کہتے ہیں جناب داڑھی بھی تو رکھی ہے، ٹوپی بھی تو ڈالی ہے، تو لہٰذا یہ تم کیسے ان پر تنقید کرتے ہو؟ خدا کے بندو، اگر داڑھی کی بات کرنی ہے تو داڑھی تو شیطان کی بھی تھی۔ اب بتائیے، یہ چیزیں میرٹ نہیں ہے اصل میں میرٹ عقیدہ ہے، اصل میں میرٹ جو ہے اصول کو ماننا ہے، جو یہ تحریف جن میں انہوں نے کر دی ہے۔ اب چلتے ہیں عقائد کی طرف، جس خاص کر تفسیر القرآن کا جو یہ ذکر ہوا ہے، یہ کلاس 9 کی کتاب سے میں نے جو آپ کو بتایا، اردو کی کتاب سے۔ تفسیر القرآن میں ہے کیا؟ سب سے پہلے آپ کے سامنے ایک اصول بیان کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہیں کہ جناب میں خود سے قرآن کو سمجھنا چاہا، میں نے خود سے، کسی استاد سے نہیں، خود سے قرآن کو سمجھنا چاہا۔ یہ ہے پہلا اصول، جو آگے چل کر جو بربادی کی ہے وہ آپ کے سامنے پھر آ جائے گی۔ اور دوسرا اصول یہ بیان کیا کہ جہاں پر عقل اور نقل کا تعارض ہو، عقل اور نقل ٹکرا جائیں، مثال کے طور پر قرآن اور حدیث کچھ اور تقاضا کرتی ہیں، جبکہ عقل جو ہے، عقل انسانی جو ہے وہ کچھ اور تقاضا کرتی ہے، تو یہ بندہ کہتا ہے ہم عقل کو فوکس کریں گے، نقل یعنی قرآن و حدیث کو جو منقولات ہیں، آثار ہیں، اس کو ہم چھوڑ دیں گے۔ یہ اس کا مطلب ہے۔ اور اس کی مثال پتہ کیا ہے؟ جو اس نے انکار کیا ہے ملائکہ یعنی فرشتے، جنات اور جو شیاطین ہیں، کہتا ہے یہ اگر مخلوق ہیں تو پھر چاہیے تو یہ کہ یہ نظر آئیں۔ عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اگر یہ مخلوق ہیں تو پھر نظر آنی چاہیے۔ یہ جنات ہمیں نظر کیوں نہیں آتے؟ تو شیطان ہمیں نظر کیوں نہیں آتا؟ لہذا پتہ چلا کہ یہ مخلوق نہیں ہے۔ حالانکہ قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ جنات کو بھی قرآن نے مخلوق قرار دیا، لیکن یہ بندہ کہتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسی طرح دوسرا عقیدہ جو سر سید احمد خان کا ہے، وہ کہتا ہے کہ جناب غزوہ بدر اور دیگر جو جنگیں ہوئی مسلمانوں کی، اس پر جو فرشتوں کی مدد آئی ہے اللہ کی طرف سے، کہتے یہ قرآن سے ثابت نہیں ہے، یہ اس کا وجود جو یہ خیالی ہے، یعنی کچھ حیثیت نہیں اس واقعے کی، فرشتے جو ہے مدد کے لیے نہیں اترے، اس کا اس نے انکار کیا ہے۔ حالانکہ ہمارا رب واضح طور پر قرآن میں ارشاد فرماتا ہے اپنے محبوب کو کہ وَإِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ، کہ نبی جب تم مومنین سے تم نے کہا، فرمایا أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ، کیا تمہیں کافی نہیں ہے؟ کیا چیز؟ أَن يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ، کہ تمہارا رب 3000 فرشتے اتار کر تمہاری مدد کرے۔ قرآن بلا ان تصبروا، کیوں نہیں، اگر تم صبر کرو، وتتقوا، اور تقوی اختیار کرو، ویأتوکم من فورہم، تمہاری طرف وہ فوراً حملہ کریں، تو فرمایا ھذا یمددکم ربکم بخمسۃ آلاف من الملائکۃ مسومین، اللہ تمہاری مدد کرے گا 5000 نشان والے فرشتوں کے ساتھ۔ قرآن تو کہتا کہ فرشتے مدد کرتے ہیں اور مدد کی ہے، لیکن یہ بندہ کہتا کہ ایسی بات کوئی نہیں ہے۔ اسی طرح قیامت کے اندر خدا تعالیٰ کو دیکھا جائے گا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے بڑا انعام ہوگا، اور سب سے بڑا جو وعدہ اللہ تعالیٰ کا ہے مسلمانوں کے ساتھ وہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا۔ یہ مسلمانوں کا اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ لیکن یہ بندہ کہتا ہے کہ خدا تعالیٰ کو نہ دل کی آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے، اور قیامت میں بھی جو ہے نہ سر کی آنکھ سے دیکھا جا سکتا ہے، یہ ایسا نہیں ہے۔
یہ اس کا عقیدہ ہے. جبکہ میرا اور تیرا رب قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے الی رب وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن کچھ چہرے جو ہیں تار و تازہ ہوں گے، اور پھر الی ربہا ناظرہ، اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے. قرآن کا فیصلہ. اور حدیثوں کے اندر بھی آیا، واضح طور پر آیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے دیدار کروائے گا. اسی طرح اس بندے کا جو ایک بدعتی عقیدہ ہے وہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا کا رستہ چھوڑنا. جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری تو درمیان میں سے پانی جو ہے یہ سمندر پھٹ گیا، رستہ اس نے چھوڑ دیا. یہ بندہ کہتا ہے کہ واٹر کیپ اٹ سرفیس، پانی تو اپنی سطح برقرار رکھتا ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ لاٹھی ماریں اور پانی پھٹ جائے، درمیان میں سے رستہ جو ہے وہ چھوڑ دیں؟ لہٰذا ایسی کوئی بات نہیں ہے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ پانی جو ہے پہلے سے اس نے رستہ چھوڑ دیا تھا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر گئے. اور جب فرعون کی باری آئی تو اس وقت جو ہے پانی رستہ اس نے نہیں چھوڑا تھا، پانی بہہ رہا تھا اپنی روٹین کے ساتھ، اور اس لیے فرعون جو ہے غرق ہو گیا. یہ ہے اس کا نظریہ. ایک بچہ بھی اس کا رد کر سکتا ہے. قرآن کہتا ہے فن فلق البحر، دریا پھٹ گیا تھا، اور یہ کہتا ہے نہیں، ایسی کوئی بات ہی نہیں. اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے. سارے مسلمانوں کا عقیدہ قرآن و سنت سے ثابت ہے. اللہ تعالیٰ کا اس پر فرمان بھی موجود ہے. یہ کہتا ہے کہ قرآن حضرت عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس طرح کا تصور نہیں ہے. جبکہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک اللہ کے ہاں عیسیٰ کی مثال آدم کی طرح ہے. خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، اللہ نے اس کو پیدا فرمایا مٹی سے، پھر فرمایا ہو جا تو وہ ہو گیا. باپ کے بغیر اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، لیکن یہ بندہ کہتا ہے کہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. پھر اس مردوں کے بارے میں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو مردوں کو زندہ کیا، مادرزاد اندھوں کو شفا دینا، یہ ان کے معجزات میں سے ہے، اور مٹی سے پرندے بنانا، یہ اس کے بارے میں کہتا ہے کہ جس طرح بچپن میں بچے مٹی سے پرندے بناتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم اس میں روح ڈالیں گے اور اب یہ زندہ ہو جائیں گے، تو کہتے ہیں حضرت عیسیٰ نے بھی بچپن میں ایسا سمجھا ہوگا، یہ تصور کیا ہوگا. لہٰذا ان معجزات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کا یہ انکار کرتا ہے. جبکہ میرا اور تمہارا رب قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت عیسیٰ کا قول ہے اور حضرت عیسیٰ کا جو ہے کارنامہ، وہ خود اپنا بیان کرتے ہیں معجزے کو. فرماتے ہیں انی اخلق لکم من الطین کہیئۃ الطیر، کہ میں تمہارے لیے ایک مورت مٹی کا بناؤں گا، پھر اس میں پھونکوں گا، اور پھر اس میں کیا ہوگا، فانفخ فیہ فیکون طیرا باذن اللہ، پھونکوں گا تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جائے گا. وابرئ الاکمہ، اور مادر ذات اندھوں کو شفا دوں گا. والابرص، اور برس یعنی جو سفید داغ والے بیمار ہیں ان کو بھی شفا دوں گا. دیکھو وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ، اور اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کروں گا. یہ قرآن کے اندر موجود ہے، اور غالباً 3-4 جگہ پر یہ موجود ہے کم از کم. اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو عصا لاٹھی تھی وہ سانپ بن گیا. یہ سارے مسلمانوں کا عقیدہ قرآن سے ثابت ہے. یہ بندہ کہتا ہے کہ ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، یہ ایک خیالی بات ہے اور ایک تصور ہے، حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں. جبکہ قرآن کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَأَلْقَىٰ عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ، کہ حضرت موسیٰ نے لاٹھی ڈالی تو وہ نتیجتاً اژدہا بن گیا، بہت بڑا سانپ بن گیا، قرآن کہتا ہے. اسی طرح دوزخ اور جنت کے بارے میں سارے مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جنت کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دیا، دوزخ کو بھی پیدا کر دیا، یہ وجود میں آ گئے ہیں. یہ بندہ کہتا ہے کہ ان کا وجود نہیں ہے، اللہ نے جنت پیدا کی ہے، دوزخ پیدا کی ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ بس صرف ایک حربہ ہے اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں کو نیکی کی طرف لانے کے لیے، حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. جبکہ میرا اور تمہارا رب قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، یہ وہ جنت کہ جس کے تم وارث بنے اس سبب سے جو تم اعمال کیا کرتے تھے. اللہ نے وارث بنا دیا جنت کا، اور یہ کہتا ہے کہ جنت جو ہے پیدا ہی نہیں ہوئی، ہے ہی نہیں ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اسی طرح جہنم کے بارے میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، یہ وہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا. یہ مجرموں سے اللہ تعالیٰ فرمائے گا. اسی طرح واقع معراج کے بارے میں
جو اس کا ایک بدعتی نظریہ ہے وہ یہ ہے، کہتا ہے کہ واقعہ معراج جو ہے یہ خواب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بس دیکھا تھا، باقی یہ کہ جسم کے ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج کی سیر انہوں نے کی ہو، ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس یہ تو صرف ایک خواب تھا۔ حالانکہ قرآن میں اللہ تعالی ارشاد فرماتا ہے ما زاغ البصر وما طغى، کہ اللہ کے نبی نے اپنے رب کو دیکھا ہے اور نہ آنکھ پھری نہ حد سے آگے بڑھی۔ علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں یہ جو زیغ ما زاغ البصر، بصر کی صفت بنی ہے زاغ، کہتے ہیں یہ جو بصر کو اس کے ساتھ موصوف کیا اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ یہ جاگتی حالت میں ہو، ورنہ اگر خواب میں ہوتا تو پھر انکار کیسے کیا جا سکتا تھا، اس کا تو کوئی انکار ہی نہیں کرتا تھا، لہٰذا یہ خواب نہیں، یہ بیداری کی حالت میں ایسا ہوا تھا۔ اور پھر کہتے ہیں کہ خواب والے جو کہتے ہیں نا خواب میں ہوا، اس پر تو کوئی قرینہ ہی نہیں ہے، تو لہٰذا یہ خواب کی باتیں نہیں، یہ جسمانی طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو معراج کی سیر کروائی تھی۔ اسی طرح کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا، کہتے ہیں یہ اسلام کا اصل حکم نہیں ہے، اس بندے کا یہ نظریہ ہے، حالانکہ قرآن کہتا ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام کی طرف اپنا چہرہ کرو، نماز پڑھو اس کی طرف دیکھ۔ اسی طرح اس بندے کا یہ بھی نظریہ ہے کہ قرآن کے اندر ناسخ و منسوخ نہیں ہے، مطلب یہ ہے کہ قرآن کے اندر کچھ احکام ایسے ہیں کہ جو پہلے شریعت کے اندر تھے بعد میں آیتیں آ گئیں، حکم آ گیا، دلیل آ گئی، وہ منسوخ ہو گئیں۔ مثال آپ لے لیں، شراب تھی پہلے حلال تھی، صحابہ کرام پیا کرتے تھے، حدیثوں کے اندر آیا، لیکن بعد میں حرام ہو گئی ہے۔ یہ بندہ کہتا ہے کہ قرآن کے اندر ناسخ و منسوخ کا تصور ہی نہیں ہے، حالانکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے مَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا، ہم کوئی آیت منسوخ کریں یا لوگوں کو وہ بلا دیں تو اس کی جگہ اس سے بہتر لے آتے ہیں یا اس کی مثل لے آتے ہیں۔ قرآن کے اندر واضح طور پر ناسخ و منسوخ کا کنسیپٹ موجود ہے، لیکن یہ بندہ کہتا ہے کہ ایسی بات نہیں ہے۔ اسی طرح امام مہدی کے بارے میں سارے مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ امام مہدی جو ہے قیامت کے قریب آئیں گے، ان کا ظہور ہوگا، لیکن یہ بندہ کہتا ہے کہ یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، جبکہ حدیث اگر آپ کھول کر دیکھیں نا تو 250 کے قریب حدیث ہے صرف اس بات پر کہ حضرت امام مہدی کا ظہور ہونا ہے اور وہ حضور کے اہل بیت میں سے ہوں گے، اس پر حدیث موجود ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا امام مہدی ہم میں سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ ایک رات کے اندر ان کو خلافت کی صلاحیت عطا فرمائے گا، یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیث موجود ہے۔ تو آپ نے یہ شارٹ سی وقت کے اندر آپ کے سامنے یہ میں نے بیان کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جی آپ حسن ظن کر لیں، ان کو پتہ نہیں ہوگا اس شخصیت کے بارے میں تو کتابوں میں ڈال دیا ہوگا۔ خدا کے بندوں میں کیسے حسن ظن ان پر کیا جا سکتا ہے؟ یہ آپ کتاب مطالعہ پاکستان کی، اب اس کے اندر اس سر سید احمد خان جو ہے اس کے اوپر کیا لکھا ہوا، کہتے ہیں کہ 1831 میں سید احمد شہید اور ان کے رفیق خاص سید اسماعیل شہید بالا کوڑ میں سکھوں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہو گئے۔ یہ پتہ کون ہے سید اسماعیل شہید؟ یہ وہ بندہ ہے کہ جس نے اپنی تقویت الایمان اور صراط مستقیم کے اندر ایسے ایسے واہیات بکے ہیں کہ آپ سن کر پریشان ہو جائیں گے کہ یہ کیا اس نے کر دیا ہے، اس کا تو گردن اس کی اڑا دینی چاہیے تھی۔ یہ بندہ کہتا ہے کہ نبی کی عزت اپنے بڑی بھائی جتنی کرنی چاہیے اور ایک گاؤں کے چودھری جتنی ان کی عزت ہوتی ہے، اور اگر اللہ چاہے تو محمد جیسے کروڑوں پیدا کر سکتا ہے، حالانکہ سارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ ختم نبوت ہمارے نبی کے بعد کوئی نبی اللہ تعالیٰ پیدا نہیں فرمائے گا، یہ اس کا وعدہ ہے، اور یہ کہتا ہے چاہے تو پیدا کر سکتا ہے، یعنی اللہ کے بیانات میں تضاد پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے جس سے وہ پاک ہے۔ تو اس قسم کے بندے کو جب اس نے بیچ میں ڈالا ہوا ہے تو آپ سمجھ جائے کہ یہ فرقہ واریت کو فروغ دینے کی کوشش ہو رہی ہے۔ سیدھی سی بات ہے کہ سید شاہ اسماعیلی ان کو ملا تھا اس میں ڈالنے کے لیے، سر سید احمد خان صاحب بھی ملے تھے ان کو، کوئی اور بندہ نہیں ملا تھا، جو پیر مہر علی شاہ صاحب نہیں ملے ان کو جو بیچ میں ڈال دیتے، ان کا ذکر خیر ڈال دیتے، شاہ احمد نورانی کا ڈال دیتے رحمت اللہ تعالی علیہ۔ یہ بندے ان کو ضرور یہاں پہ ان کو بیان کرنا تھا۔ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ ایک جانبدارانہ جس کو کہتے ہیں کردار ہے، جس بندے نے یہ نصاب بنایا جو بھی کیا ہے، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو خدا سے ڈریں اور ایسے لوگوں کو یہ ذمہ داری دی جائے جو اس کے اہل ہیں۔ یہ تو سیدھی فرقہ واریت کو جو ہے فروغ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حق کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج جو ہم نے یہ بیان سنا کہ اس شخصیت کے حوالے سے ایک مسلمان کا کیا نظریہ ہونا چاہیے، اس پر ہمیں سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو آپ
اگر ٹائم ملے تو یہ جو حوالہ جات آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے تھے ان کو آپ خود تحقیق کریں، جا کے تفسیر القرآن اور دیگر یہ جو کتابیں ان سے آپ خود دیکھیں، نیٹ سے بھی آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، آپ خود چیک کریں اور پھر آپ فیصلہ کریں کہ آخر حق کیا ہے۔ ہم نے اپنی طرف سے کوئی بھی چیز اپنی بیان کی، میں نے شروع میں بیان کیا کہ ہمارا کوئی کسی کے ساتھ اس طرح کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ وہی ہے کہ جو کتاب و سنت میں آیا اس سے وہ چیزیں ٹکرا رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کرنے کی اور سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔